بلاؤں سے نجات دیتا ہوں. جنون جزام برس اذا بلغ 50 سنة حاسبته حسابا يسيرا. جب یہ میرے نبی کا امتی 50 سال کا ہو جاتا ہے فرشتوں سے کہتا ہوں اس کا حساب آسان لینا، سخت نہ لینا. اذا بلغ 60 سنة حببت اليه الانابه. جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہوں. اذا بلغ 70 سنة احبه الله اهل السماء. جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں. کام کیا کیا ہے؟ 70 سال نبی کی غلامی اور کیا. فرزدق ایک شاعر تھا، فرزدق. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اس کا یہ شعر بڑا مشہور تھا. ایسے ہی تھوڑا سا آزاد سے مراد آج کا آزاد نہیں، اس زمانے کا. حسن بصری ایک دفعہ کہنے لگے کچھ آخرت کے لیے بھی تیار کیا ہے. کہنے لگا یہ داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہے اور 70 سال کا کلمہ توحید ہے اور کچھ نہیں. جب یہ مر گیا تو خواب میں ملا. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا کہ حسن سے جو بات کی تھی یاد ہے؟ کہا یاد ہے. کہا دوہراؤ میرے سامنے. میں نے کہا اللہ میں نے ان سے کہا تھا یہ داڑھی سفید ہوئی ہے اسلام میں 70 برس کی توحید ہے اور کچھ نہیں. کہا اسی پر میں نے تجھے معاف کیا. اذا بلغ 80 سنة. جب 80 سال کا ہو جاتا القیت سیئات ہو کتبت حسنات ہو. میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس کی نیکی لکھو برائی نہ لکھو. 80 سال کا ہو گیا. اذا بلغ 90 سنة. جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض. اب یہ تو اللہ کا قیدی ہے. غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. اللہ کہتا ہے چلو اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دو. اور قیامت کے دن اللہ کہے گا تو 90 برس میرا غلام رہا، میرے نبی کا غلام رہا، اس اعزاز میں میں تمہیں شفاعت کا حق دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہے جنت میں لے جاؤں. ایسی امت آئی ہے. یہ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، خواب میں ملے. کسی کو کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا یا شیخ السو فعلت کذا، یا شیخ السو فعلت کذا. ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. میں نے کہا اللہ ما بلغنی ھذا عنک. میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں. علم کی شان دیکھو، یہ ہے علم. اللہ کو بھی حدیث سنا رہا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں. کہا اچھا تو نے کیا حدیث سنی میرے بارے میں؟ کہ اللہ اخبرنی حدثنی عبد الرزاق قال حدثني معمر قال حدثني زهري قال حدثني عروة قال حدثني عائشة قالت أخبرني رسول الله قال أخبرني جبريل قال جبريل قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإنك تدري إني شبت في الإسلام. اے اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، اسے معمر نے بتایا، اسے زہری نے بتایا، اسے عروہ نے بتایا، اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا، انہیں آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں، اور تجھے پتہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدق عبد الرزاق، صدق معمر، صدق زہری، صدق عروہ، صدقت عائشہ، صدق رسول اللہ، صدق جبرائیل وانا اصدق القائلین ادخل الجنہ. سارے ہی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، چل جنت میں چلا جا. میرے بھائی اپنا مرتبہ تو پہچانو. امریکہ آپ کی وجہ سے زندہ ہے، ہم ان کی وجہ سے زندہ نہیں. آج حضور کے غلام دنیا سے مٹ جائیں مر جائیں، اللہ قیامت کا ڈنکا بجا دے. وہ مسلمان جو شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، لیکن کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے اس کے لیے بھی 2 جہان کے سردار کے آنسو نکلے ہیں. اے اللہ میرے امتی کو معاف کرنا. وہ بے حیا ہے تو ہے، میرا نبی تو حیا والا ہے نا، کہ ایسوں کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہے. حیا نہیں آتی، حیا کا جنازہ نکال دیا. جب تک یہ مسلمان بھی زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی. ارے بھائی اپنی قیمت تو پہچانو. آپ تو اس دنیا کے تاج تھے، اپنے آپ کو جوتی سے بھی بدتر. ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، عیسائی ایسے ہیں، امریکہ ایسا ہے، یورپ ایسا ہے. میرا خون کھولتا ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن، عزتوں کے دشمن. یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے کافر کی تعریف کرنے پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے غصے کی وجہ سے. جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو وہ تمہارا دوست بن گیا. میرے گھر کی کوئی دیوار توڑ دے تو میں بندوق اٹھا لوں. میرے نبی کے دین پہ ڈاکے ڈل گئے، میری غیرت نہ جاگی. وہ تعلق ہی ٹوٹ گیا اللہ رسول سے. کبھی تعلق جوڑتے تو پتا چلتا کہ تعلق کیا چیز ہے. مجنوں سے پوچھو، مجنوں کا نام نہیں سنا؟ تو اس کا نام تھا توبہ. خفاجی قبیلے سے تھا، آج بھی خفاجی ہیں حرم میں. اس کے باپ نے اس کو حرم شریف میں پکڑا کہ اللہ کے واسطے لیلا کی محبت سے توبہ کر. اس نے شعر لو ان لیل الخیلیہ تسلمت علی بدون جندل وصفاحہ لسلمت تسلیم البشاشۃ او زقا الیہا صدم من جانب القبر صائح. اگر کبھی لیلا میرے پاس آئی اور مجھے سلام کیا، اگر میں زندہ ہوا تو بھی جواب دوں گا، اور میں مر گیا اور میرے اوپر ہزاروں پتھر ہوئے تو میری قبر بھی ایک لیلا کے سلام کا جواب دے گی. اور نے کہا توبہ کر، تو نے فضحتنی فی العرب، تو نے مجھے عربوں میں رسوا کر دیا. اس نے ہاتھ اٹھائے، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، لیلا کی محبت میں مجھے معاف کر دے، میرے بس میں نہیں، میں توبہ نہیں کر سکتا.
اور ناپاک نہیں تھا، بہت بڑا ولی اللہ تھا، اللہ کے راستے میں فوت ہوا۔ ترکستان میں ایک علاقہ قومس، وہاں اس کی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قبر بنی ہے۔ اللہ رسول سے تعلق جوڑو، پھر اللہ کا نظام بدلتے دیکھو۔ ہم اپنے مقام کو پہچانے۔ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ زد امتی، اللہ تھوڑا ہے میری امت کو اور دو۔ اچھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له ضعفا کثیرا، مجھے قرضہ دو کئی گنا دوں گا واپس کر کے، ٹھیک ہے؟ کہ نہیں زد امتی اور دے۔ اچھا، کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اچھا ایک کا 700 دوں گا، اب ٹھیک ہے؟ کہ نہیں زد امتی، میری امت کو اور دو۔ اچھا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اب رجسٹر اٹھا دو، جمع تفریق ضرب تقسیم اٹھا دو، میں آپ کی امت کو بے حساب دوں، ٹھیک ہے؟ اب چنانچہ اعلان ہو فلیکم اہل الصبر، صبر والے آ جاؤ بھائی، آ جائیں گے، جاؤ جنت میں، تمہارا کوئی حساب نہیں، بے حساب جاؤ۔ اپنے نبی کے تو فعل ہمیں کتنی عزت دی۔ جنت میں کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایک دفعہ اللہ توبہ کا پانی تو پلا، اللہ نے کہا جب تک میرا نبی نہ پیے کسی نبی کو نہیں پلانا، جب تک میرے نبی کی امت نہ پیے کسی امت کو نہیں پلانا۔ آدم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا بیٹا شیش، تیری پشت میں ایک امانت آئی ہے جو تیرے باپ سے قیمتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک۔ کہا ابا بیٹا باپ سے قیمتی؟ کہا تو بیٹے کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت کی بات بتاؤں؟ اس کی امت بھی بعضی چیزوں میں مجھ سے آگے ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، بیوی سے جدا کیا، کپڑے اتار دیے، میری غلطی کو مشہور کیا، میری توبہ کو عرفات میں قبول کیا۔ وہ امت ہزاروں گناہ کرے گی، اللہ پردے ڈالے گا۔ وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کے بیوی بچوں کو جدا نہیں کرے گا۔ وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کے پردے نہیں اتارے گا۔ وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کو چھپائے گا۔ قیامت کے دن حضور عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے۔ اللہ کہیں گے کیوں؟ کہا ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ کہے گا جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی، آپ کو بھی نہیں ہوگا، خود لوں گا، پردے میں لوں گا۔ امت پنے کی شان ہی بھول گئے بھائی۔ کہتے ہیں میں صدر ہوں، میں بڑا ہوں، نہیں، تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے اس لیے تو بہت بڑا ہے۔ کہ میں جنرل ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں سائنسدان ہوں، میں بہت بڑا ہوں، نہیں، تم محمد مصطفیٰ کے غلام ہو، بہت بڑے۔ تو ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا میرے بھائیوں، ہمارے سپاہی سے لے کر بادشاہ تک اور ادنا سے اعلیٰ کو، مرد اور عورت کو۔ ایمان والی عورت مردوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ مومن عورت 70 ولیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے، اور ایمان والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی حور کے پاس جائے گا، اسے دیکھ کر کہے گا ایسا جنت میں کوئی نہیں، بیٹھے گا جب تک چاہے گا، اس سے اللہ پاک اس کو لطف اندوز ہونے کی طاقت دے گا۔ پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی، اوپر دیکھے گا ایک اور خوبصورت چہرہ، یا ولی اللہ اما لک فی من رغبہ، آپ کو میری رغبت نہیں؟ کہے گا تو کون ہے؟ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں۔ اس کے پاس جائے گا، وہ اس سے کئی گنا خوبصورت۔ پھر اس کے پاس رہے گا ایک اور نور کی چمک، اوپر دیکھے گا ایک چہرہ دیکھ رہا ہے، یا ولی اللہ اما انا ان یکون لنا منک نصیب، کیا ہماری باری ابھی نہیں آئی، ہمیں آپ شرف نہیں بخشیں گے؟ کہے گا تو کون ہو؟ کہ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں۔ پھر اس کے پاس جائے گا، ایک سے دوسری بیوی کے پاس چلتے ہوئے ایک دم سورج نکلے گا، یوں ایسا لگے گا جیسے سورج نکلا، وہ گھبرائے گا تو سورج کہاں سے نکل آیا؟ جو اوپر دیکھے گا تو جنت کا ایک محل کی کھڑکی کھلے گی، اور اس میں سے ایمان والی دنیا کی مومن عورت اس کو دیکھے گی، اس کے چہرے کا نور جنت کو سورج کی طرح چمکا، حسد بغض نہیں ہوگا، سوکن کی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کے پیغام کو اس دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھو، جو سیکھے گا اللہ اسے چمکائے گا، نہیں سیکھے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا۔ ولا یضر اللہ شیئا، اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے 4 مہینے لگا کر پھریں، ساری دنیا میں پھریں، اقوام عالم کی طرف۔ پاکستان کا سفیر بن کے جو جاتا ہے کتنے فخر سے جاتا ہے، آپ اللہ کے سفیر، دو اللہ کے نبی کے سفیر، محمد مصطفیٰ کے سفیر۔ اعلان ہو قیامت کے دن پاکستان کا سفیر کہاں ہے اور محمد مصطفیٰ کا سفیر کہاں ہے؟ کوئی نسبت میں فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ نے بغیر کسی انتخاب کے سفیر بنا دیا کہ میرے نبی کی ساری امت میری سفیر ہے۔ اس امت کا ادنا بھی، اعلیٰ بھی، عالم بھی، جاہل بھی، بادشاہ بھی، امیر بھی، فقیر بھی، حقیر بھی، مسلمان کوئی حقیر نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ مسلمان گناہگار ہوتا ہے، مسلمان حقیر نہیں ہوتا۔ کسی گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں کہ وہ بے دین سے نفرت کرتے، اس کو گری نگاہ سے دیکھتے۔ گناہ کر کے آدمی اتنا راندہ درگاہ نہیں ہوتا جتنا نیکی کر کے تکبر کرنے سے آدمی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ کیا پتا گناہگار کی رات کا آنسو اس کے سارے دامن کو دھو چکا ہو اور میری عبادت کا تکبر مجھے اللہ کی بارگاہ میں شیطان بنا چکا ہو۔ گرا پڑا مسلمان بھی اللہ کا محبوب ہے۔ مسلمان کی قدر کریں میرے بھائیوں، گناہ سے نفرت کریں۔ ہاں یاد رکھو، گناہ سے نفرت ہو، مسلمان سے محبت ہو۔ جیسے بچہ گندگی میں ماں بچے سے محبت کرتی ہے، گندگی سے نفرت کرتی ہے، اس کے پاخانے کو دھو کر پھر گلے لگائے۔
ہر مسلمان نبی کا امتی ہے، بڑا قیمتی ہے، جس حال میں ہے بڑا قیمتی ہے۔ تھوڑے بیلجیم میں گشت کر رہے تھے جماعت میں، مسجد سے امام مسجد سے کہا ہمیں گشت کراؤ، انہوں نے کہا میں نہیں کراتا۔ باہر نکلے ایک عرب ملا، انہوں نے کہا ہم نے گشت کراؤ، انہوں نے کہا یہ شراب خانہ سارے مسلمان اسی میں، جماعت وہاں چلی گئی۔ مراکش کے مسلمان شراب پی رہے اور شراب خانہ بھی مراکشی کا۔ ایک ٹیبل پہ 4 مسلمان بیٹھے تھے، ان سے ہمارا ایک ساتھی تھا یونس، اس نے بات کی، کہا مسجد میں چلو۔ ایک کو ذرا چڑھ گئی تھی، وہ لڑنے لگا، میں نہیں جاتا، کیا واہیات بک رہے ہو۔ انہوں نے کہا بھائی تو بڑا اچھا آدمی ہے، تمہارے سامنے شراب دے رہا ہوں پھر بھی اچھا آدمی ہوں۔